اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات کا مفہوم پیش کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیں اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پر جاری فرمائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی الف لام میم تو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کل حروف تہجی حمزہ سمیت 29 ہیں، حمزے کے بغیر 28 ہیں، وہ 28 کا جو نصف ہیں 14 حرف جو ہے حروف مقطعات میں استعمال ہیں، جو حروف مقطعات ہیں ان میں 14 حرف جو ہے استعمال کیے گئے ہیں۔ حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اس طرح تمام حروف مقطعات۔ اس کے علم کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کیا کاف، آپ نے فرمایا فہم تو میں نے سمجھ لیا ہے، بھئی اس سے کیا مطلب ہے، میں نے سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا فہم تو میں نے سمجھ لیا ہے۔ عین صاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سمجھ لیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حضور کے ساتھ کلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلام اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو سمجھ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا۔ یہ دوسرے مسلک کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، تو ہم اہل سنت والجماعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ان کا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان کے معانی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، اور علماء کرام کو اس میں اندر پڑھنے میں منع کیا گیا، بس اس پر مسلمانوں کو اور علماء کو ایمان رکھنا لازمی ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان کے معنی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کا معنی یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 طرح کے علم عطا کیے، فرمایا ایک علم جو ہے وہ تمام لوگوں میں پھیلا دے، دوسرا علم فرمایا خاص بندوں کو بتا دے۔ پہلا علم فرمایا کہ سب کو بتا دے، دوسرا فرمایا خاص بندوں کو بتا دے، تیسرا فرمایا تیسرا علم 3 طرح کے علم عطا کیے نا، تیسرا فرمایا اے معبود تیرے درمیان اور میرے درمیان راز ہے، تو ان رازوں میں سے حروف مقطعات بھی راز ہیں، ان کے معانی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہاں ان کی تعویلات کی گئی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہو ممکن ہے، لام سے مراد جبریل ہو یہ ممکن ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ ممکن ہے، اس کا ترجمہ یا معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرنے والے بھلے شک کرتے رہیں لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پاک میں جو ہم نے نازل کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں اگر تمہیں شک ہے کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے، اس میں شک کرتے ہو، تو بڑے بڑے فصحائے عرب کے بڑے بڑے بلیغ لوگ تھے، فصحائے عرب کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں شک آئے تو اس کی مثل لے آؤ۔ عرب بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، بڑے کڑاکے دار خطباء تھے، ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا، تو فصاحت بلاغت کے اعتبار سے وہ اجمیوں کو بمنزل گنگے کے سمجھتے، اتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے عربی لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی، فرمایا اگر تمہیں شک آئے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلاؤ، اکیلا بندہ نہیں، سارے مل کر اس کی مثل لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قرآن میں شک کرنے میں تم سچے ہو تو پھر سارے مل جاؤ، فصیح و بلیغ اس کی مثل، پورے قرآن نہیں، قرآن کی ایک صورت کی مثل، بصورتن، یہ تنوین ہے، یہ بتا رہی ہے کہ چھوٹی صورت، صورتوں میں سے چھوٹی صورت کے مد مقابل کوئی ایک صورت تم لے آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اور یہ رب کا اعلان ہے ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس کی مثل ایک صورت نہ لا سکو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لا ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس آگ سے ڈرو، یعنی قرآن میں شک نہ کرو، اگر شک آئے تو اس کی مثل صورت لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بلا لو، جمع کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے فرمایا یہ عظمت والی کتاب ہے، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، جیسا کہ کفار و مشرکین قرآن پاک سے سائنسدان، کافر سائنسدان قرآن پاک سے مسئلے اخذ کر کے وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق سمجھ کر انہوں نے چیزیں ایجاد کر لی، ان کے لیے رہنمائی ہوئی
لیکن وہ دنیا کی حد تک محدود ہے، اور جس کو مکمل رہنمائی ملنی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ کون لوگ ہیں؟ ھدی للمتقین۔ قرآن ان لوگوں کے لیے حقیقی ہدایت ہے جو متقین ہیں، جو دنیا میں بھی متقی اور آخرت میں بھی متقی۔ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ متقین یہ لفظ تقوی سے بنا ہے، تقوی سے بنا ہے متقین۔ جو تقوی والا ہو اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، پرہیزگار آدمی، گناہوں سے بچنے والا۔ تقوی کے 3 مرتبے ہیں، تقوی کے 3 مرتبے بیان کیے گئے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تقوی کا کہ کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور اس کا دوسرا مرتبہ، الحمدللہ یہ پہلا مرتبہ ہم سب کے پاس ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچے، اور اس چیز سے بچے جو چیز بندے کو عیبدار بنائے، اور اس چیز کو اختیار کرے جو بندے کو مزین بنائے، آراستہ کرے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، صغائر و کبائر سے بچنا۔ اور تیسرا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بندے کی دل کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں، اس کی توجہ دل ہر طرف ہر وقت اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ جس چیز کو دیکھے تو اس میں کہے کہ یا اللہ واہ تیری قدرت، کیا تیری قدرت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی اور طرف اس کا ذہن نہ پھرے، وہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے، اور بہت بڑا درجہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تقوی کا اعلیٰ درجہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کوئی بندہ ہو بے ایمان بندہ، قرآن پڑھتا رہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا رہے، تو اب بتائیں کہ قرآن پاک اس کے لیے ہدایت ہوا؟ اللہ اکبر۔ قرآن پاک ہے متقین کے لیے ہدایت۔ جو تقوی دار بندہ ہو، ادب و احترام جس کے دل میں موجود ہو، وہ قرآن پاک کو پڑھے، وہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ زیادہ ثواب پاتا ہے۔ جو اور کسی مقصد کے لیے پڑھے اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اس میں شفا بھی مومنین کے لیے ہے اور رحمت بھی مومنین کے لیے ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن سے ظالموں کو خسارے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر کے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ہم نے جو نازل کیا اس میں ہدایت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے۔ قرآن پاک میں شفا ہے مومنین کے لیے، تو مومنین کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مَن لَّم یستفش بالقرآن فلا شفاء اللہ۔ جو بندہ قرآن سے شفا طلب نہیں کرتا، قرآن کے ذریعے شفا طلب نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہی نہیں دیتا۔ تو اب ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بھائی علاج کرو، فلاں دوائی دے دو تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمیں 2-4 انجیکشن لگا دو تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر شفا طلب کرتے ہیں۔ وہ ایک پوڑیاں، جڑی بوٹی کی بنی ہوئی پوڑیاں حکیموں کے پاس ہوتی ہیں،
اور ہڈیوں کا چورا جو ہے وہ ایلوپیتھک میں استعمال ہے، جانوروں کی، بعض حلال جانوروں کی، حرام کی، حتیٰ کہ خنزیر تک کی ہڈیوں کا چورا بھی ایلوپیتھک کی دوائیوں میں استعمال ہے۔ تو ان کو لے کر کھاتے ہیں اور امید شفا رکھتے ہیں۔ تو ان گولیوں میں، جڑی بوٹیوں میں جو پیروں کے نیچے روندی جاتی ہیں، ان میں شفا مان لیتے ہیں، قرآن میں شفا نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! وہ جڑی بوٹیاں شفا دے سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی شفا دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے متعلق، فرمایا ہی شفاء لکل داء، سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ جب بیمار ہو جائیں تو سورۃ فاتحہ پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں۔ تو جس طرح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے پاس بھی آیا کریں۔ قرآن پاک یہ نہیں ہے کہ مولوی کے پاس جائیں، ہم یہ آپ کو نہیں کہتے کہ مولوی، خود تو قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، آپ خود قرآن پاک پڑھ کے دم کر دیں، یا کسی کے پاس چلے جائیں تو کوئی اس میں گناہ لازم تو نہیں آئے گا۔ تو بیماریوں میں جس طرح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح قرآن پاک کی طرف بھی توجہ فرمانی چاہیے، اور جو قرآن پاک سے شفا طلب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں، ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کہ جتنی زندگی تیری باقی ہے تو نے یہ دوائیاں کھانی ہیں، تو شفا تو نہ ملی نا۔ اللہ، اسی طرح کئی بیماریوں کے لیے ایسے لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، میں مختصر طور پر اس آیت کا مفہوم سمجھا دوں، آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے کہ تقوی ہو، پھر قرآن کی تلاوت کریں، پھر مزہ آئے گا، پھر لطف آئے گا، پھر قرآن پاک اپنے علوم ہمارے اوپر منکشف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی خود بھی وضاحت فرمائی۔ یہ 3 مراتب جو میں نے عرض کیے یہ مفسرین کرام نے تفسیر کی کتابوں میں لکھے، اب اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کی۔ فرمایا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، کسی نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، الحمدللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، مانتے ہیں نا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جنت آپ نے دیکھی ہے؟ دوزخ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، ایمان ہے نا، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ یہ جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ آپ نے فرشتے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، فرشتے غیب ہیں، نظر نہیں آتے، تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ قیامت کا دن دیکھا نہیں ہے، دیکھیں گے، غیب ہے، وہ آئے گا ایک دن، امید ہے، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں۔ آگے یہ ایک صفت ہو گئی، متقین کی ایک صفت ہو گئی، کون سی؟ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت متقین کی کون سی ہے؟ جن کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ 2 صفتیں ہو گئی متقین کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یدیمون علیہ، اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو تمام ارکان اور سنن کا، سنتوں کا اور فرائض واجبات کا خیال رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں نماز قائم کرنے والے۔ جو لوگ خیالوں میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے نماز ادا تو کر دی
لیکن نماز قائم نہ کی۔ نماز قائم وہ ہے جس میں جو ہے سنتیں، واجبات اور فرائض کا خیال کیا جائے اور جس پر ہمیشگی کی جائے۔ جو بندہ کبھی کبھار پڑھ لیا اس نے نماز تو پڑھی لیکن اقامت نماز یقیمون الصلاۃ کے زمرے میں نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ بقیہ زندگی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، آج انہوں نے دعوت کی، ہمیں بلایا، خرچ کیا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا، دوسرا ہے فطرانہ ادا کرنا، تیسرا جو ہے نفلی صدقہ کرنا۔ یہ سارا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ضمن میں ہے۔ جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ جس خیرات میں ہم آئے ہیں اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے، نفلی خیرات کہی جاتی ہے کہ یہ نفلی طور پر کرتے، فرض واجب نہیں آئے تو اسی کی محبت میں خیرات کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقین کی کتنی صفتیں ہو گئیں؟ کون کون سی؟ غیب پر ایمان رکھنا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ بھی متقین ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پر۔ تو یہ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 4 صفتیں۔ اب 5ویں صفت فرمائی کہ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر جو کتابیں نازل کی وہ برحق ہیں، باقی جو لوگوں نے ملاوٹیں کی اس ملاوٹوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی وہ ساری برحق ہیں، اجمالی طور پر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں جانے کا حکم ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ بس اجمالی طور پر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ برحق ہیں۔ اب کیا سمجھ آ گئی کہ کتنی صفات ہو گئیں؟ 5 صفات۔ اور 6ٹھی صفت کیا ذکر کی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے نا آخرت پر؟ الحمدللہ آخرت پر یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 صفات ذکر کی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات جن میں موجود ہیں وہ متقین ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب یہ متقین ہیں، یہ محنتیں کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا مشقت ہے نا، تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ سردیوں میں وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے رات کو اٹھ کر، یا عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جب یہ رزق سے بھی خرچ کر رہے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت پر، راتوں کو اٹھ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پنجگانہ نماز کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، جو محنت مزدوری کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی انعام بھی ہوتا ہے نا، جو محنت مزدوری کرے اس کے لیے کوئی انعام ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا جن میں 5 صفات یہ 6 صفات موجود ہیں،
قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں لوگ، جن میں یہ صفات موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں۔ پھر انعام ہدایت پر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب دوبارہ ایک دفعہ توجہ فرمائیں، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر پوری ہے۔ آخرت پر بھی ایمان ہے الحمدللہ، یہ بات بھی پوری ہے، اور قرآن پاک پر بھی ایمان ہے، یہ بات بھی پوری الحمدللہ ہم سب کے اندر موجود ہے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے، یہ بات بھی سب کے اندر موجود ہے۔ دو چیزیں ہیں جس میں کمی کوتاہی ہے ہماری طرف سے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نماز، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بقیہ زندگی آئے تو نماز بھی پڑھتے رہیں اور رزق سے خرچ بھی کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، اور جو پیچھے چک گئی نمازیں تو توفیق ملے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ان کی بھی قضا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چند کلمات میرے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اولئک ھم المفلحون تک یہ مومنین کا، متقین کا ذکر ہے، ان کے کاموں کا ذکر ہے یا ان کے انعام کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، متقین کا ذکر فرمایا، قرآن پاک جن کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا۔ مومن کی ضد کافر ہے نا، تو ضد کے ذریعے ضد کو پہچانا جاتا ہے، وہ بھی مومن کی پہچان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کافر کا ذکر کیا۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ تو گھلا ملا ہوتا ہے نا، مومنوں کے ساتھ بھی گھلا ہوا ملا ہوا اور کافروں کے ساتھ بھی گھلا ملا ہوا، جیسا کہ ہمارے سیاستدان لوگ ہیں، پاکستان میں ہمارے ہیں، ادھر چلے جائیں تو ان کے آئیں، تو منافق وہ دونوں طرف گھلا ملا ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر وہ پورا رکوع منافقین کا تعارف کرایا، بھئی ایسے شیطانوں سے بچنا چاہیے، ان کا پورا کھل کر وضاحت کی۔ یہ طریقہ جاریہ اللہ تعالیٰ کا، جہاں اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتا ہے تو ان کے مخالفین کا ذکر بھی کرتا ہے، جہاں مومنین کے انعامات کا ذکر کرتا ہے وہاں کافروں کی سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاریہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے اپنے پیاروں کے لیے، تو وہاں منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کی وعیدیں بھی ذکر فرماتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا طریقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقین کی تمام تر صفات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔